میں نے ایم ایس سی کیا ہوا ہے آرگینک کیمسٹری میں۔ اچھا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جو مردہ ہیں ان کو نہیں پکارا جا سکتا، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کوئی بھی مردہ چیز ہے مین کہ نعوذ باللہ ہمارے جو نبی ہیں وہ بھی آواز نہیں سنتے، تو آپ لوگ نا مردہ کو نہیں پکار سکتے۔ یہ سوال جو ہے یہ ان کا مارکۃ الاعراض سوال ہے۔ آج کل جو یوٹیوبرز ہیں اور دیگر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی زندہ کو تو پکار سکتے ہیں، مردہ کو نہیں پکار سکتے، حالانکہ یہ بھی صرف اور صرف ان کی جہالت ہے۔ میں قرآن کریم پڑھنے لگا ہوں، وہ جو کہتے ہیں کہ مردہ کو پکارا تو شرک ہوگا، اب قرآن کریم کی آیت پڑھنے لگا ہوں، اگر اس میں اتنا دم ہے تو قرآن کریم پہ فتویٰ لگا ہے۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 260 ہے، 260 نمبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ انہوں نے عرض کی مالک تو مردے زندہ کرے گا تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایمان نہیں رکھتے؟ مالک ایمان رکھتا ہوں لیکن اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لیں اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں، ہلا لیں، اور پھر کیا کریں؟ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان کو ذبح کریں، ان کی بوٹیاں بنائیں، اور 4 پہاڑ ہیں، کہتے ہیں دور سے پکارنا اور مردے کو پکارنا، 4 پہاڑ ہیں، ان پہ ان کے پیس رکھیں، اور قرآن ہے ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر ان کو پکارو۔ کہہ رہا ہوں کہ جو شرک ہے وہ ہر وقت ہی شرک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ فلاں کرے تو شرک نہیں ہے۔ اللہ کا نبی جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتا شرک، وہ معصوم ہے، جو کام انہوں نے کیا ہے وہ شرک ہو سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے آگے دعا کریں، فرمایا ثم ادعوہن، ان کو، کوئی بھی عربی جانتا ہے، ان کو پکارو۔ اب جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پکارا وہ مردہ تھے یا زندہ تھے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ مردے کو پکارنا عبادت کے علاوہ عبادت ہے، تو پھر تو ہم نے کہا کہ عبادت کے علاوہ ہے، تو پھر تو حضرت ابراہیم پہ فتویٰ لگا کہ نہیں؟ یہ ان کا لگا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ساری دنیا اپنا دھیان کرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پہ تھے، وہ مشرک ہے نہیں۔ آگے سنیں جی، صحیح البخاری پڑھ لیتے ہیں، لوگوں کو بڑا شوق ہے، اور بخاری کی وہ چیزیں نہیں بیان کرتے جن سے عقائد اہل سنت واضح ہوتے ہیں۔ نمبر حدیث کا 3976، بدر کا میدان ہے جی، بدر کا غزوہ بدر ہوا تو 70 کافر مارے گئے، تو حضور علیہ السلام دوسرے دن یا تیسرے دن ان کے پاس آئے جہاں ان کے لاشیں تھے، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، حضور علیہ السلام ان کو پکارنے لگے، ان کا نام لے کے اور ان کے جو باپ تھے ان کا نام لے کے، اور فرمانے لگے یا فلان ابن فلان، اے فلان فلان کے بیٹے۔ اب جب حضور نے ان کافروں کو پکارا تو کافر اس وقت کیا تھے؟ بولیں، مردہ تھے نا، مر چکے تھے، قتل ہوئے تھے، 2-3 دن بعد پکار رہے ہیں۔ آج کل کے جاہل کا فتویٰ تو ادھر جاتا ہے، تو اللہ کے نبی تو شرک کر ہی نہیں سکتے، وہ تو شرک کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ آگے سنیں جی، صحیح مسلم میں 2874 نمبر پہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام 3 دن بعد ان کی لاشوں پہ کھڑے تھے اور فرما رہے تھے اے ابو جہل، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مر چکے ہیں، یہ تو مر چکے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تو ان سے زیادہ نہیں سن رہا۔ اس سے نہ صرف یہ پتا چل گیا کہ عبادت کے علاوہ اگر پکارا جائے تو شرک نہیں ہے، ساتھ یہ بھی پتا چل گیا کہ مردے سنتے بھی ہیں۔ وہ آیت سے پتا چلا کہ مردوں کو پکارو، جب پکارا تو انہوں نے سنی، اور پھر ان کے وہ اجزاء آپس میں اکٹھے ہوئے اڑنا شروع کر دیا، پھر چونکہ مانوس تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور سارے آ گئے آپ کے پاس۔ حدیث ہے بخاری شریف میں کہ جب تم دفنا کے آتے ہو نا واپس، تو یسمع قرع نعالہم، تو وہ جو مردہ ہے نا وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سی بخاری پڑھتے ہیں، میں نے آیات پڑھی ہیں، اور پھر آگے آپ دیکھ لیں جو میں کہہ رہا تھا کہ پکارنا جو ہے وہ عبادت والا نہ ہو تو شرک ہو ہی۔ جامع معنی تعریف ہم نے کر دی ہے، وہ میں نے پہلے اس لیے بتا دی کہ لوگ من مانی سے جب تعریف کرتے ہیں تو پھر آگے آ کے پھنس جاتے ہیں۔ مزارات پر جاتے ہیں تو ادھر جب دعائے خیر کی جاتی ہے تو ان میں کئی لوگ وسیلہ دیتے ہیں کہ ہم اے رب العالمین اس پاک بزرگ کے وسیلے سے ہمیں یہ عطا کر، مانگتے ہم رب سے ہیں لیکن وسیلہ اس